کذالک کدنا لیوسف، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو یہ تدبیر بتائی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی تدبیر تھی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، یعنی بادشاہ کے قانون پر اگر یوسف علیہ السلام عمل کرتے تو پھر اپنے بھائی بنیامین کو نہیں روک سکتے تھے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا جو چاہے، مگر خدا نے چاہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک سکیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روک لیا اور سامان ان کے اس میں سے برآمد کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، اور ہم جسے چاہیں درجوں کو بلند کریں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کی ساری تدبیر کو اپنی جانب منسوب کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تعلیم کیا تھا تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے، اسے شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ مخصوص صورتوں میں کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام اگر بادشاہ کے دین پہ عمل کرتے تو اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو ایک نیا طریقہ بتا دیا تھا، اور ہم جس کے چاہتے درجات کو بلند کریں تو اصل میں یوسف علیہ السلام کے درجات کی بلندی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کا اظہار فرما رہا تھا، اور فرمایا کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے۔ تو اب یہ قدرت کا قانون ہے، اور بلا شبہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے یہاں پر اگر ہم مخلوقات میں بھی دیکھتے ہیں تو مخلوقات میں بھی کسی کے علم پہ انتہا نہیں ہوتی، ہر علم والے سے ایک علم والا زیادہ ہوتا ہے، اور اس لیے یہ بات کو ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حال البتہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے اپنی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر علم عطا فرمایا۔ تو مخلوقات میں تمام مخلوقات کا علم ایک طرف، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت رکھتا، بلکہ ایک قطرے کی حیثیت بھی تشبیہ نہیں دی، کہا کہ 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے کا ہزاروں کا حصہ اگر مخلوق کا علم شمار کیا جائے اور اس کے مقابلے میں 7 سمندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شمار کیا جائے تب بھی یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کے کسی کا علم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علم کو سمجھانے کے لیے 7 سمندروں سے تشبیہ دی جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرے کے ہزارواں حصہ قرار دیا جائے تب بھی کہیں گے کہ یہ تشبیہ دینا صحیح نہیں ہے، اللہ کا علم اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرما دیا کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، اس لیے کسی کو زیبہ نہیں ہے کہ اپنے علم کی بڑائی کا دعویٰ کرے۔ اس لیے جو مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہیں یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان کی اکثر یہ دعا تھی رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ انہوں نے اپنے علم کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہی فرمایا کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ حال البتہ مخلوق کو کہیں باور کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے اپنے علم کا اظہار بھی فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ما کانا و ما یکون کا علم، یعنی جو کچھ ماضی میں ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کا بھی آپ نے اظہار فرمایا۔ اور بخاری شریف کی کتاب العلم میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اسی طرح قیامت کے دن کے حوالے سے بھی اس حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے ابتدائے آفرینش سے لے کر
تا قیامت تک سارے کے سارے احوال بیان کیے، اور یہ احادیث سے ثابت ہے